8 ذوالحجہ کب آتا ہے، کب میں مینا جاتا ہوں، حاجیوں کا قافلہ لبیک لبیک کی صداؤں میں مینا کی طرف بڑھ گیا اور کیمپ میں پہنچا. نرم نرم گدے پہ سونے والا، ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنے والا حاجی وہاں گدے نہیں چٹائی اور دری پہ لیٹا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. سنڈاس کے لیے نمبر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. کچھ نہیں، جو کچھ مل رہا ہے کھا کر صبر کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. 9 تاریخ ہوتی ہے، اب بس سے یا پھر پیدل وہ مقام عرفات کی طرف بڑھتا ہے حج کرنے کے لیے. یہ وہ رکن ہے جو فرض ہے. اگر یہ رکن چھوٹا تو کسی دم سے بھی یہ رکن پورا نہیں ہوگا، کسی قربانی سے بھی پورا نہیں ہوگا. وہ پہنچا، وہاں پہنچ کر 10-11 بجے تک پہنچ کر ذکر پر ذکر، تحلیل پہ تحلیل، تسبیح پہ تسبیح، رونا دھونا، دعا پہ دعا. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. ظہر کا وقت ہوا ہے تو ظہر ہی کے وقت اس نے ظہر اور عصر ایک ساتھ ملا کے پڑھ لیا. کہا انڈیا میں تو الگ الگ پڑھتے تھے، یہاں ایک ساتھ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا مسئلہ مجھے بھی نہیں معلوم، بس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد عصر سے مغرب کے بیچ میں جب موسم ٹھنڈا ہوا تو باہر نکلا، جبل رحمت کے نزدیک مسجد نمرہ کے پاس ہاتھوں کو اٹھا کر سنت آدم ادا کر رہا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ رہا ہے. اپنے گناہوں سے گلو خلاصی کے لیے کوششوں پہ کوشش کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا. انڈیا میں ہوتا تو فوراً مغرب پڑھتا، چاہے جتنا بڑا مفتی ہو. وہاں کوئی مغرب نہیں پڑھ رہا ہے، نہ محدث مغرب پڑھ رہا ہے، نہ مفتی مغرب پڑھ رہا ہے، نہ کوئی عالم مغرب پڑھ رہا ہے. یہاں ساری زندگی امامت کرنے والا امام بھی مغرب کی اذان سن کر عرفات میں مغرب نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ مشعر حرام کی طرف، مقام مزدلفہ کی طرف بڑھ رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ کبھی خدا کی رضا اتنی عظیم ہے کہ اگر کہیں خدا کو پڑھنا منظور ہو تو پڑھنے میں رضا ہے، نہ پڑھنا منظور ہو تو نہ پڑھنے میں رضا. سبحان اللہ. وہاں سے بڑھا. اب اس کے بعد چلتے چلتے وَإِذَا ذَكَرْتُمْ وَإِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ہولے ہولے دھیرے دھیرے چلتے چلتے مقام مزدلفہ میں پہنچتا ہے. وہاں پہنچتے پہنچتے عشاء کا ٹائم ہو گیا. اب مغرب کی نماز جو عرفات میں نہیں پڑھی تھی وہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ مقام مزدلفہ میں پڑھ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. پہاڑوں کی گود میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. رات کو جب 11 بجے نیند کا جھونکا آیا تو ٹہلنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اور یوں ہی نہیں بلکہ ٹہل ٹہل کر کنکریاں بٹور رہا ہے. 49 کنکریاں آپ کو بٹورنا ہے. احتیاطاً 60 رکھ لیجئے تاکہ دائیں بائیں ہو جائے تو کچھ نقصان نہ ہو. حضور نے مزدلفہ ہی کی کنکریوں سے رمی جمرات کیا تھا. بس وہ ادائے مصطفیٰ اپنانے کے لیے مقام مزدلفہ میں پہاڑوں کے ارد گرد کنکریاں ڈھونڈ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچا لو سو لوں تاکہ اٹھ کے تہجد پڑھ لوں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے اسے نیند کی طرف مائل کیا. اس نے ایک شال لی، ایک کمبل لیا، اپنا پورا بدن ڈھک لیا مگر چہرہ نہیں ڈھکا. کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے. اسے پتا ہے چہرہ نہیں ڈھکنا ہے چاہے جتنی ٹھنڈک لگے. اس کے بعد پوری رات ایسے گزری. فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا. کچھ حاجی لوگ فوراً فجر پڑھ کے نکل لیتے ہیں مگر وہ رکا ہے. اسے پتا ہے کہ نبی نے ایسا نہیں کیا تھا. وہ سورج نکلنے کا انتظار کر رہا ہے اور جیسے ہی اشراق ہوتا ہے 10-20 منٹ کے بعد آخری بار لبیک اللہم لبیک کی صدا دے کر وہ وہاں سے مقام جمرات کی طرف جاتا ہے جہاں تینوں شیطان ہیں. اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اول وقت میں حاجی نے رمیہ جمرہ عقبہ کیا. پہلے دن صرف ایک اور بڑے شیطان کو مارنا ہے، اس نے مار دیا. پل پہ چڑھا، ادھر سے اترا. اس کے بعد کیمپ میں آیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر تگودوں میں لگ گیا، جلدی قربانی کراؤ، جلدی قربانی کراؤ. کچھ لوگ قربانی بالکل اللہ بھروسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. قربانی کی جانکاری رکھو. کرنے والا کون ہے، کرانے والا کون ہے، ٹوکن دینے والا کون ہے. جیسے ہی قربانی کی فون آیا کہ ہو گئی، اس نے اپنے بالوں کو کٹوایا،
حلق کروایا، کرتا پائجامہ یا جو بھی اس کو پہننا تھا وہ پہن لیا، ابھی تک تو نہیں پہنا تھا، پوچھا اب کیوں پہن رہا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کے بعد وہی مینا میں رکا رہا، دوسرے دن اس نے تینوں شیطانوں کو مارا، تیسرے دن اس نے تینوں شیطانوں کو مارا۔ اب کپڑا پہننے کے بعد، نہانے دھونے کے بعد ایک واجب بچتا ہے میرے دوستو، جسے ہم طواف افاضہ یا طواف زیارت کہتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں، 10 ہی تاریخ کو پہنچ جاتے ہیں مکہ، بڑی کھچا کھچ بھیڑ رہتی ہے، پورے حرم میں 20-30 لاکھ ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہ کرنا۔ آپ 11 تاریخ کو دوسرے دن صبح فجر میں تینوں شیطانوں کو مار کر سرنگ کے راستے سے حرم میں پہنچ جانا، اور ایک بات اور کرنا، مینا آنے سے پہلے سعی کر لینا صفا مروہ کی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب طواف زیارت کرو گے تو سعی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ اس نے سب کچھ کیا، پیدل 3-4 کلومیٹر تک پہاڑی اور سرنگوں کے راستے سے گزرتا رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اتنا سب کرنے کے بعد وہ بندہ حاجی بنا۔ کیا بنا؟ زور سے بولو۔ سبحان اللہ، حاجی۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ حج کرتا ہے، متفق علیہ حدیث یعنی بخاری و مسلم میں، تو ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ free from sins and evils, completely purified, بالکل نیٹ اینڈ کلین۔ جتنا داغ لگا تھا اللہ کو راضی کرتے 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 سارے داغ مٹ گئے، مگر ابھی ایک رکن باقی تھا۔ قرآن مقدس کی آیت آواز دے رہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، محبوب آپ کے پاس آئیں، آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر مجھ سے معافی مانگیں، آپ بھی ان کی سفارش کریں، تب میں تواب رہوں گا ان کے لیے۔ مطلب صاف ہے، گویا رب یہ فرما رہا ہے، توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے، گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے حاجیوں، حج تو کر لیا لیکن ایک رکن باقی ہے، چلو مدینے کی طرف، چلو محبوب کے شہر۔ ارے پہنچ کے تو دیکھ، اگر میرا محبوب تجھے دیکھ کے صرف مسکرا دے، صرف مسکرا دے، تیری حج کی سند پر اپنی مہر لگا دے، تب جا کے تو سچا حاجی بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میرے دادا جان حضور محدث اعظم ہند نے اور بڑھ کے کہا کہ حاجیوں آؤ چلو احمد مختار کے پاس، شافع روز جزا اپنے مددگار کے پاس۔ حج اگر حج ہے تو پھر تکمیل حج کے لیے آؤ کعبے سے چلے، کعبے کی سرکار کے پاس۔